الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے میں شروع کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ حسینی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تھمبنیل دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم کس موضوع پہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کو اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی انفارمیشن چاہیے یا نعت یا منقبت چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اسلامی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میرا موضوع ہے زمزم شریف، یعنی زمزم شریف کے پانی کہاں سے نکلا اور زمزم شریف کا آب زمزم شریف کا فل واقعہ میں بیان کروں گی۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیے۔ آب زمزم کا پانی کا کیا معجزہ ہے؟ آب زمزم کے پانی کی اتنا کیوں اہم دیا جاتا ہے اسلام میں؟ آخر آب زمزم کا پانی کا کیا مطلب ہے اور آب زمزم کا پانی کہاں سے نکلا؟ اس کا واقعہ آپ کو نغمہ حسینی چینل میں دیکھنے کو ملے گا۔ آپ ویڈیو تک لاسٹ تک بنے رہیں اور اسلامک معلومات حاصل کریں۔ تو آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 46 سال یعنی 86 کی ہو گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہ تھا۔ کتنی عمر ہو گئی تھی؟ 46 سال یعنی 86 کی عمر ہو گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہ تھی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے ایک نیک صالحہ اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول و مقبول عطا فرمایا، اور ان کی جو سب سے چھوٹی بیوی تھی حضرت حاجرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو کہ اللہ کے نبی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ان کی چھوٹی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام کیا تھا؟ جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹا ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی سارہ ہوتی ہے، ان کو یہ بات ناگوار پہنچتی ہے اور وہ بہت ہی تکلیف میں آتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آپ اپنی چھوٹی بیوی اور اپنے بچے سے کہیں کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ہی ناگوار پہنچتی ہے، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ جو سارہ جو رہتی ہے، سارہ سے کیونکہ حاملہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی جو پہلی بیوی جو سارہ رہتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے سے کہیں کہ وہ یہاں سے نکل جائے، آپ ان کو یہاں سے لے کر چلے جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کی بات بہت ہی ناگوار پہنچتی ہے، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم، تو اپنی چھوٹی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر عرب کی ریگستان کی طرف اسے چھوڑا، اسے وہاں پر رکھا، اتنا کہنا ہوتا ہے۔ اور جو عرب کا جو ریگستان ہوتا ہے وہیں پہ آج بیت المقدس ہے، یعنی کعبہ شریف ہے۔ تو آئیے آگے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کعبہ کی بھی تعمیر ہوئی۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لے کر عرب کی ریگستان کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے لے کر نکلتے ہیں اور عرب کی ریگستان میں جا کے رکھتے ہیں۔ جیسا ہی عرب کے ریگستان میں جا کے پہنچتے ہیں تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہے،
اے میرے شوہر، آپ نے مجھے اور ہمارے بچے کو یہاں کیوں لا کر چھوڑا ہے؟ یہ تو بالکل ہی راغستان ہے، یہاں تو کچھ بھی آبادی نہیں ہے، یہاں تو بالکل ہی ریگستان ہے۔ اور جہاں ابھی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ قیام فرما رہی تھی، وہیں پہ آج بیت المقدس کی جگہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کی جگہ ہے۔ پہلے 1000 سال پہلے وہاں پہ کچھ نہ تھا، بلکہ ریگستان ہی ریگستان تھا۔ وہاں پہ نہ کچھ ایک درخت بھی موجود تھے، بلکہ بالکل ہی ریگستان تھی، بالکل ہی بالو تھی۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاضرہ نے پوچھا کہ اے میرے شوہر، آپ ہمیں اور ہمارے بچے کو اس ریگستان میں کیوں لا کر رکھے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور آپ کو یہاں پر چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، بے شک اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، بے شک اللہ ہماری مدد کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں اور چلتے چلتے اتنا پیدل دور چلے جاتے ہیں کہ بیوی اور بچے دونوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اوجھل ہوتے ہیں، اپنی بیوی اور بچوں سے اوجھل ہوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے آپ کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنے بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریگستان میں چھوڑ آیا ہے۔ اے اللہ، آپ میری بیوی اور میرے بچے کی مدد فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مستقیزہ پانی بھی دیا تھا اور کھجور بھی عطا فرمائی تھی کھانے کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی نکل جاتے ہیں، وہاں پہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پانی اور کھجور سے اپنا وقت کو گزارتی ہے۔ چند دنوں اسی طریقے سے گزارتی ہے، چند لمحے گزرتے جاتے ہیں، وہ پانی سے اپنے گزارا کر رہی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بس ایک مستقیزہ پانی عطا کی تھی۔ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مستقیزہ پانی دی تھی اور چند کھجوریں دی تھی، تو حضرت حاجرہ چند دنوں وہ پانی بہت ہی مشکل سے گزارا کر رہی تھی اور کھجور کھاتی تھی۔ کھجور کھا کر اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی، لیکن کچھ عرصہ اس طریقے سے گزرتا ہے کہ تمام مستقیزے کے پانی ختم ہو جاتی ہے اور کھجور بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک سے تڑپ اٹھتے ہیں، اس طریقے سے بھوک سے تڑپ اٹھتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ ان کا اولاد، ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک سے رو رہا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایک پہاڑ کی طرف جاتی ہے، جو پہاڑ کا نام صفا ہے، اور ایک بار صفا کی طرف جاتی ہے، یعنی صفا پہاڑ کے اوپر جاتی ہے کہ کہیں مجھے کوئی لوگ مل جائے، کہیں مجھے کوئی انسان مل جائے، وہاں جا کر میں کسی سے پانی کی طلب کروں گی تاکہ میرا بچہ بھوکا نہ رہے، میرے بچے کو بھوک نہ لگے، میرے بچے کی تڑپ ختم ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ صفا کی طرف دوڑ لگاتی ہے، لیکن سب سے پہلے پہاڑ کی طرف جاتی ہے، صفا کی طرف جاتی ہے تو کوئی انسان نہ ملتا ہے۔ پھر واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک سے رو رہے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ مروا کی طرف چکر لگاتی ہے، دوسری مرتبہ دوسری پہاڑ مروا کی طرف جاتی ہے، تو وہاں پہ بھی جاتی ہے اور لوگوں کی مدد کے لیے پکارتی ہے کہ مجھے پانی چاہیے، لیکن وہاں پہ بھی کوئی لوگ نہیں رہتے، کیونکہ وہ ریگستان تھا، وہاں پہ کوئی آبادی نہ تھی۔ پھر اسی طریقے سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 مرتبہ صفا و مروہ کی چکر لگاتی، 7 مرتبہ صفا و مروہ کی چکر لگاتی، جو آج اس ماں کی عظمت کے صدقے طفیل اللہ نے اس طریقے سے ہر کسی حج کرنے والوں پہ فرض کر دی گئی ہے کہ جب بھی آپ
بیت المقدس کے لیے جائے یعنی کعبہ کی زیارت کے لیے جائے تو آپ صفا مروہ کا چکر ضرور لگائیں۔ اسی طریقے سے جب حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا 7 مرتبہ صفا و مروہ کی چکر لگاتی ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، تو جیسے ہی 7 مرتبہ کی چکر لگاتی ہے پھر بھی ان کو مدد کے لیے کوئی نہیں دکھتا۔ جب 7 مرتبہ چکر لگانے کے بعد تھک ہار کر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اپنے پیر سے بھوک سے اپنے پیر سے زمین کو رگڑ رہے ہیں، اپنی پیر کی ایڑی سے زمین کو رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ایک چشمہ جاری ہو رہا ہے، وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ تو حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور وہ چشمے کا پانی خود بھی پیتی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتی ہے، اسی وجہ سے آج اس پانی کا نام زمزم شریف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم شریف میں اتنی شفا عطا فرمائی ہے جس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ایڑی سے پانی کو رگڑتے ہیں، جب ایڑی کو زمین سے رگڑتے ہیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی سے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے فرشتوں کو حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجتے ہیں اور فرشتے حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، اے حاضرہ، اللہ تبارک و تعالی تیرا کوئی بھی عمل ضائع ہونے نہ دے گا، تیرا کوئی بھی صبر ضائع نہ ہونے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ تیرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کی محبت کو دیکھ کر اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ آج صفا و مروہ جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی عظمت کے صدقے طفیل صفا مروہ کے چکر لگانے کو سنت قرار دیا ہے، صفا مروہ کے چکر لگانے کو لازم قرار دیا ہے۔ تو آج جو بھی حاجی صفا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ صفا مروہ کی چکر لگاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اس طریقے سے زمزم شریف آباد ہوئی۔ اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے ٹھوکروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمہ جاری کی۔ جب وہاں پہ چشمے جاری ہوئی، وہاں پہ ندیاں بن گئی زمزم شریف کی، تو ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو تمام قافلے والوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لی اور اس پانی کو بھی پیا اور وہاں پر دھیرے دھیرے آبادی بڑھنے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں خضور کی بھی درخت کو لگا دیا گیا۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خضور کی درخت بھی لگ گئی۔ اس طریقے سے وہاں پر وہ جو ریگستان تھا، جو بالکل ہی وہاں پہ آبادی نہ تھی، اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے ٹھوکروں سے پانی جاری ہوئی اور وہ زمزم شریف بنی اور وہاں پر ریگستان کی جگہ اس طریقے سے آباد ہونے لگی۔ تمام قافلے والے وہاں پانی کو دیکھ کر وہاں پہ اپنا سامیانہ بسا لیتے تھے، وہاں پر اپنی جھوپڑی بسا لیتے تھے اور جو بھی جانور رہتے تھے وہاں پر آ کر اس پانی کو پیتے تھے۔ اس طریقے سے وہاں پر دھیرے دھیرے آبادی بڑھتی گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہیں پہ اپنی زندگی کو گزارا۔ اس طریقے سے زمزم شریف کو آباد کر دی گئی اور آج بھی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صبر سے اور ماں کی محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کی اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ آج اس پانی کا نام زمزم شریف ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں اتنی شفا بخشی ہے کہ کسی بیمار کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے۔ یہ پانی کی بہت ہی فضیلت ہے اور جب
کوئی حاجی حج کو جاتا ہے تو زمزم شریف کے پانی کو لے کر وہاں سے حج کی طرف سے جب آتا ہے گھر کی طرف تو تمام اپنے اہل عیال کے لیے، اپنے تمام دوست، اپنی تمام فیملی کے لیے زمزم شریف کے پانی کو لے کر آتا ہے۔ اللہ نے اتنی شفا بخشی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ تھی زمزم شریف کا فل واقعہ جو کہ میں نے آپ کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ مزید آپ کو اسی طریقے کا اسلامک ویڈیو یا اسلامک انفارمیشن چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آنے والی تمام نیو اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے، اور ہماری چینل کو اسی طریقے سے سپورٹ کریے، شیئر کریے تاکہ ہمارا چینل گرو ہو سکے۔ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔